بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وہی اول، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کی تفصیلات بیان کی جائیں تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہر ابتدا سے پہلے وہ موجود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور جہاں سب کچھ ختم ہوگا وہاں وہ ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے. یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اسی قسم کی بات ہے. هو الظاہر والباطن، اپنے آثار سے وہ ظاہر بھی ہے، اور جو تم نہیں دیکھ رہے ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے اس جیسا کہ وہ قریدو تو بیچ میں سے 2 نکل آئے. نہیں، معصومین نے فرمایا، اپنے صحابی کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھ، اگر 2 خدا ہوتے تو دوسرے کے بھی رسول تمہارے پاس آیا کرتے، لیکن جنہوں نے بھی رسالت کہی ہے اسی ایک کا نمائندہ اپنے آپ کو بتایا. کبھی تم نے نہیں سنا کہ 2 آگے اور کہا ایک دوسرا اللہ بھی ہے، میں اس کا رسول ہوں. نہ، ایک ہی اللہ کے رسول آتے. وہی اول اور وہی آخر، وہی نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. وہی ہے، اب یہ وہی ہے کو نہ بھولے. هو الذی، یاد رکھیں یہ عربی کا جو لفظ ہے نا، هو الذی، یہ تاکید ہے کہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، یعنی 6 مرحلوں میں خلق کیا اور پھر عرش پر مستقر ہوا. یہ متشابہات میں سے ہے کہ جس میں سے اللہ کہتا ہے جن کا دل ٹیڑھا وہ عجیب عجیب کرتے ہیں. متشابہات، یہ بات سمجھانے کے لیے. عرش کسی بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ جس پہ بیٹھ کر وہ حکومت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹھنا کھڑا ہونا اس کے بارے میں معنی ہی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے کہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی لیٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ تعبیر ہے. کیونکہ کہاں سے سمجھایا جائے وہ عالم جس کا انسان نے دیکھا ہی نہیں کچھ. تو وہ چیزیں جن سے محسوس کیا جا سکتا ہے وہ الفاظ لائے، لیکن کہہ دیا کہ اگر کوئی عیب تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ عیب سے پاک. یعنی اس نے یہ کائنات خلق بھی کی 6 مراحل میں، اور پھر اس کا سارا اقتدار بھی اسی کے عرش پر، اسی کے ہاتھ میں. پھر وہ عرش پر مستقر ہوا. عرش کہتے ہیں تخت، اور دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلان بادشاہ کا تخت الٹا گیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی وہاں پہ گیا اور اس کا تخت الٹا دیا؟ نہ، اس کا اقتدار ختم ہو گیا. عرش سے مراد یہ کنایا ہوتا ہے. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے. یعنی ایک ایک چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے، انسیکٹس کہہ لیں، بیج کہہ لیں، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا جانتا ہے. اور جو کچھ زمین کے اندر سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے. اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. ایک ہوتی ہے سطحی نگاہ، یہ بصیر بڑی گہری نگاہ رکھنے والا ہے کہ جس نگاہ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے. ابھی 2 آیتیں پہلے یہی بات کی تھی، پھر اللہ اتنی تاکید کر رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. جن میں تم اختلاف کر رہے ہو
ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، شرک کرتے ہو، سارے تم دیکھو گے کہ فیصلہ کرنے والی مسند پر یہ کنایا ہے، ورنہ وہ بیٹھا نہیں ہوگا، اللہ ہوگا۔ الی اللہ ترجع الامور، جھگڑوں کے پھر فیصلے وہ کرے گا، اختلافات کے فیصلے کرے گا، پھر تم دیکھو گے کہ کون ہے، کس کی طرف سب باتوں نے پلٹنا ہے، تم بھی پلٹو گے اسی کی طرف، اور تمہارے جھگڑے بھی وہی فیصلے کرے گا کہ کس نے غلط کیا کس نے صحیح کیا۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔